کیونکہ قرآن کریم ہے کسی بھی وقت زبان سے اتر سکتا ہے، لیکن یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے جس کو اللہ کریم نے قرآن کریم میں نقل فرمایا۔ قرآن کریم میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی رب کی بارگاہ میں یہ دعا فرمائی کہ اے مولا میرے والدین کو بخش دے اور جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کو بخش دے، جتنے بھی مومنین ہیں مومنات ہیں جو بھی ایمان والے ہیں سب کی تو بخشش فرما۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، انسان ہر نماز میں مانگتا ہے، لیکن پھر بھی انسان جب دعا کرتا ہے تو بعض اوقات جب انسان دعا مانگتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ انسان سوچ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سامعین محترم اس بات کو یاد رکھیں کہ اصال ثواب کرنا، دعا کرنا، ختم شریف کرنا اور سامنے چیزیں رکھ کر دعا مانگنا اور قرآن کریم کی تلاوت کرنا یہ انتہائی فضیلت والی اور عظمت والی بات ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ السلام کی جو حدیث پاک جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا اس حدیث پاک کا اگلا حصہ کہ اللہ رب العزت ارشاد میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان اللہ تعالی لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ تعالی لا يدخل على اہل القبور من دعاء اہل الارض امثال الجبال۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کریم جو زمین والے ہیں ان کی دعاؤں کو ان لوگوں کے لیے جو قبور میں جا چکے ہیں ان لوگوں پر داخل فرماتا ہے۔ کس طرح؟ امثال الجبال، حضور فرماتے پہاڑوں کی مانند، یعنی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انسان ادھر اپنی بساط کے مطابق دعا کرتا ہے، انسان اپنی بساط کے مطابق دعا مانگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ادھر تو انسان صرف یہ کہتا ہے کہ اے مولا تو ان کو بخش دے، ان کو یہ اصال ثواب پہنچا دے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان اپنی بساط کے مطابق دعا کرتا ہے، اللہ کریم اپنی شان کے مطابق قبر والے کو اس کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان ہدیۃ الاحیاء الی الاموات الاستغفار لهم۔ حضور فرماتے ہیں کہ جو زندہ لوگوں کا ان لوگوں کے لیے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے جو سب سے بہترین تحفہ ہے، حضور فرماتے ہیں الاستغفار لهم، وہ ان کے لیے مغفرت کا سماں پیدا کرنا ہے، ان کے لیے رب کی بارگاہ سے مغفرت طلب کرنا ہے، ان کے لیے رب کی بارگاہ سے مغفرت کے لیے کسی چیز کا صدقہ کرنا ہے، ان کے لیے ایسا عمل کرنا ہے جو ان کے لیے بخشش کا سبب ہے۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی کہ جو چیزیں سامنے رکھ کے دعا کی جاتی ہے یا تیسرے کا ختم کیا جاتا ہے، جب میرے آقا کریم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا وصال مبارک ہوتا ہے تو اس وقت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء ابو ذر وعنده تمرۃ یابسۃ ولبن الناقۃ وخبز الشعیر۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ ان کے پاس عنده تمرۃ یابسۃ، ان کے پاس کچھ خشک کھجوریں ہیں، ولبن الناقۃ، اونٹنی کا دودھ ہے، وخبز الشعیر، اور ان کے پاس جو کی روٹی ہے، فوضعها عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ان ساری چیزوں کو حضور کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ فقرأ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ الفاتحۃ مرۃ وسورۃ الاخلاص ثلاث مرات۔ حضور علیہ السلام نے خود حضور علیہ السلام نے کیا کیا؟ حضور نے فقرأ سورۃ الفاتحۃ مرتن، ایک مرتبہ حضور نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، وسورۃ الاخلاص ثلاث مرات، تین دفعہ حضور نے سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد فرفع یدیہ، حضور نے اپنے دست مبارک اٹھائے، فمسح وجہہ، حضور نے اپنے دست مبارک کو اپنے چہرہ انور کے اوپر پھیرا، اور حضور علیہ السلام نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا، وَأَمَرَ أَبَا ذَرٍ، حضور نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم ارشاد فرمایا، أَن يُقَسِّمَهَا، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو تمام صحابہ میں تقسیم فرما دیں، اور حضور نے فرمایا ثواب هذه اطعمت لابنی ابراہیم، حضور فرماتے کہ یہ جتنا بھی طعام ہے اور جو کچھ پڑا گیا ہے اس سارے کا ثواب میں اپنے بیٹے حضرت ابراہیم کی روح کو ارسال کرتا ہوں۔
اب اس حدیث پاک میں واضح طور پر آپ دیکھ لیں کہ حضور کے سامنے کھجوریں بھی رکھی گئی، حضور کے سامنے دودھ بھی رکھا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے روٹی بھی رکھی گئی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عمل کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ فاتحہ پڑھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورہ اخلاص پڑھی، یعنی قرآن کریم کی تلاوت فرمائی۔ تلاوت فرمانے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، حضور نے دعا فرمائی۔ دعا فرمانے کے بعد جو لنگر تھا، جو سامنے کھانا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم ارشاد فرمایا اس کھانے کو تقسیم کر دیا جائے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جو کچھ ہے ہم بھی آج وہی کام کرتے ہیں، اسی انداز میں اصال ثواب کرتے ہیں۔ چیزیں سامنے رکھی جاتی ہیں، ختم شریف پڑھا جاتا ہے، ختم شریف پڑھنے کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد دعا کی جاتی ہے کہ مولا جو کچھ پڑھا گیا، جو کچھ تیری نعمتیں لائی گئی، ان نعمتوں کے صدقے، ان جو اس قرآن کریم کی تلاوت کے صدقے اس مرنے والے کے درجات کو بلند فرما، اور پھر اس کھانے کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے ثابت ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود یہ عمل فرمایا، اس لیے سامعین محترم یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور آج لوگ اس بات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بے شمار اور بھی احادیث طیبات ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ ما من میت یموت منہ میت او کما قال، حضور فرماتے ہیں جب بھی کوئی بندہ دنیا سے جاتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اہداہا الیہ، حضور فرماتے ہیں کہ اس دنیا فیتصدقون عنہ بعد موت ہی، حضور فرماتے اس کی طرف سے، اس کے دنیا سے جانے کے بعد کوئی بندہ صدقہ کرتا ہے، کوئی بندہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، کوئی بندہ اس کے لیے کوئی اس کی مغفرت کے لیے کوئی بھی عمل کرتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اہداہا لہو جبریل علی طبق من نور، حضور فرماتے ہیں کہ جبریل امین نور کے ایک تشت میں رکھ کر وہ چیزیں اس بندے کے پاس ہدیے کے طور پر لے کے جاتے ہیں، ہدیے کے طور پر اس بندے کے پاس پیش کرتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَيَقِفُ عَلَى شَفِيرِ الْقَبْرِ، جبریل امین اس بندے کی قبر کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، وَيَقُولُ، اور اس قبر والے کو کہتے ہیں یا صاحب القبر العمیق، اہ گہری قبر والے، ہذہ ہدیۃ، یہ تحفہ ہے، اہداہا الیک اہلو کا، جس تحفے کو تیری طرف تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے۔ یہ تحفہ ہے جس تحفے کو تیری طرف تیرے گھر والوں نے بھیجا ہے۔ اور پھر جبریل کیا کہتے ہیں فقبلھا، اے قبر والے اس تحفے کو قبول کر لے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ تحفہ اس بندے پر داخل کر دیا جاتا ہے، یعنی وہ تحفہ اس بندے کو دے دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَيَفْرَحُ وَيَسْتَبْشِرُ بِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ قبر والا اس تحفے سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ آج کے فضل نشان محفل میلاد پاک میں عزت مآب محترم المقام جناب محترم صاحبزادہ